السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساحل ندیم کے جو کال ہیں اس کا پارٹ 1 میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور آج میں اس کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں اس کو شروع کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ شجاعت کے سبق کے بغیر ہر نیکی ہی کا سبق آپ کے بچوں میں نفسیاتی بیماریاں پیدا کر دے گا۔ بچوں کو صرف نیکی ہی نہیں بہادری کی تربیت بھی دیں۔ صرف شریف اور کمزور مومن جب غلط کام کو خود روک نہیں سکتا تو اس کی عزت نفس ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے بہتر نفسیات تو ڈاکوؤں اور لٹیروں کی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت زیادہ گہری بات ہے، بہت اس کی اگر تشریح کی جائے، اس کو ایکسپلین کیا جائے، اس کو الیبوریٹ کیا جائے تو بہت جو بات ہے وہ لمبی ہو سکتی ہے، لیکن میں اس کو شارٹلی ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ہمارا اسلام بھی، اب اگر ہم لوگ اپنے جو لیڈرز ہیں، ہمارے جو ہیروز ہیں، اگر ہم انہیں دیکھیں تو وہ صرف انہوں نے اپنا ایک الگ مسجدیں انہوں نے قائم نہیں کر لی اور اس میں وہ بیٹھ کے صرف نیکیوں کی طرف وہ لوگ نہیں گئے، بلکہ انہوں نے اس پوری دنیا کو کانکر کرنے کے لیے کس طرح شجاعت کا جو مظاہرہ کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو نیکی کے ساتھ بہادری اگر آپ کے اندر نہیں ہے، اگر آپ کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمت پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم ایز اے مسلم ہمیں ہمت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، ہمارے اندر شجاعت، ہمارے اندر بہادری ہونی چاہیے ہے۔ چیز اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی غلط ہے تو اس کو روکنے کی، میری پہلی ویڈیو بھی میں اس پہ بنا چکی ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ ہم کوئی بھی برائی دیکھیں تو ہم اس کو پہلے ہاتھ سے روکیں۔ اگر ہم اس چیز کی طاقت نہیں رکھتے تو ہم اس کو زبان سے برا جانیں، اور اگر ہم اس بات کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو ہم اس کو دل میں برا کہیں۔ لیکن یہ اسلام کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کو ہم پہ کلیئر کر دیا ہے کہ اگر آپ اپنے ٹاپ لیول پہ ہونا چاہتے ہو تو آپ اتنے بہادر ہونے چاہیے، آپ کے اندر اتنی شجاعت ہونی چاہیے ہے کہ آپ جہاں پہ رانگ دیکھو تو آپ اس کو اسی وقت وہاں پہ جا کے سٹاپ کرو۔ نیکسٹ جو کال ہے ساحل ندیم کا، اس پہ یہ کہتے ہیں کہ گناہ سے بھی نیچے کی سوچ کسی کے گناہ پہ تانا دینا ہے، جو کہ آج کل ہم سب کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی فیمیلز کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس بات سے ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے اس گناہ کو بخشے اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ساحل ندیم کہتے ہیں کہ چھوٹی بات صرف منہ کھولنے سے ہی ہو جاتی ہے، بڑی بات کرنے کے لیے کتابیں کھولنی پڑتی ہیں۔ تو آج کل ہماری جو یوتھ ہے، ہماری جو ینگ جنریشن ہے، ایون ہم خود کتابوں سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ہم لوگ جو نالج، اگر ہم تھوڑا بہت، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لائک 70% تو اب کچھ نالج جانا چاہ ہی نہیں رہے، نہ ہسٹری کی طرف، نہ اسلامک ہسٹری کی طرف، نہ جو کرنٹ ہمارے سبجیکٹس ہیں، جو کرنٹ فزکس ہے، کرنٹ جو سچویشنز ہیں، کرنٹ افیئرز ہیں، مطلب کچھ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹاگرام، وہ بس ان چیزوں سے باہر ہی نہیں نکل رہے ہیں۔ لیکن جو کچھ تھوڑا بہت نالج گین کر بھی رہے ہیں وہ اسی طرح ویڈیوز سے سیکھتے ہیں، جو کہ ٹھیک ہے لیکن بیسٹ طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو بیسٹ وے میں نالج حاصل کرنا ہے تو آپ کو کتابیں کھولنی پڑیں گی، کتابیں پڑھنی پڑیں گی، کیونکہ جو چیز آپ کو کتاب سے ملے گی وہ اس طرح 5 منٹ کی ویڈیوز سے آپ گین نہیں کر سکتے ہیں۔ اور کتاب ایک جامع ہمارے پاس علم ہوتا ہے۔ 5 منٹ کی ویڈیو میں ہمارے ایون دماغ میں زیادہ کویشچنز ہی کریٹ ہو سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ جو ہمیں مسئلہ تھا وہ سولو ہو۔
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے بات کو تولو پھر بولو، ٹھیک ہے، اور تولنے والا بندہ وہی ہوتا ہے جو کہ ہائی آئی کیو لیول کا مالک ہوتا ہے، جس کو چیزوں کو فٹ کرنا آتا ہوتا ہے اپنے دماغ میں کہ کس طرح جو بات ہے اس کو لے کر چلنا ہے۔ جو لوگ اتنا نالج نہیں رکھتے ہیں وہ بس نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اور بس بولتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ کال ہے ساحل کا، اس میں یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عقل کا پردہ نہیں ہے۔ مطلب ہم لوگ یہ جو بات ہے صرف ون لائن میں ساحل نے ایک بہت ہی بڑا ٹاپک کھول دیا ہے۔ اس پہ بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ ایک الگ ویڈیو بناؤں اور اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں، لیکن ابھی میں شارٹ پیریڈ میں جو اس کو سمجھا سکتی ہوں کہ ہم نے اپنے جو عقل ہیں اس میں ہم نے تالے باندھے ہوئے ہیں، ہم نے عقل پہ پردہ پڑ جانا، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، اس کو تو کچھ اس کے دماغ میں بھوسا ہے، اس کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، مطلب اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس کو تو کچھ علم ہی نہیں ہے۔ تو جب تک ہم لوگ علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہمیں علم آئے گا بھی کیسے؟ تو یہ بات ہے کہ ہم نے جو عقل کے لیے اپنے دماغ کو بجائے اس کے کہ ہم اپنے دماغ کو وسیع کرتے، ہم لوگ اپنی سوچ کو وسیع کرتے، ہم نے اپنی سوچ کو بہت نیرو کر دیا ہے، ہم نے اپنی سوچ کو بہت پست بھی کر دیا ہے، اور اس وجہ سے ہماری جو عقل ہے اس پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، اس پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایکسپلور کرو، سوچو، سوال کرو، تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے ان اعمال میں باؤنڈری کریٹ کریں، ہم نے اپنی عقل پہ ہی باؤنڈری کریٹ کر لی ہے، ہم نے اپنی سوچ میں ہی باؤنڈری کریٹ کر لی ہے۔ ہم لوگ ان چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے، ہم سوچنا ہی نہیں چاہتے، ہم ایکسپلور ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اسلام ہمیں ایون اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں یہ جگہ جگہ پہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے جہان میں ہمارے لیے بہت سی نشانیاں رکھ دی ہیں، لیکن جو عقل والے ہیں وہی ان نشانیوں کو پکڑ سکتے ہیں، وہی ان نشانیوں کو کیچ کر سکتے ہیں۔ تو عقل تبھی آئے گی جب ہم اس کو وسیع کرنے کی کوشش کریں گے، جب ہم لوگ اس پہ محنت کریں گے۔ اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو وہی بات ہے کہ ہمارے عقل پہ پڑتے ہی پڑے رہیں گے۔ تو اسلام ہمیں وسیع سوچ رکھنے کا حکم دیتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم بس اپنی فضول کی ایکٹیویٹیز میں لگے رہیں اور ہمیں اس چیز سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو کہ مطلب اس دنیا میں، اس پورے جہان میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمیں ایکسپلور کرنے کے لیے کتنا کچھ دے دیا ہے۔ پھر ساحل ادیم کہتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو خودداریت ضرور دیں۔ ہمارے کلچر میں 100 خوبیاں صحیح، لیکن یہ لڑکی کو اپنی ساخت بنانے نہیں دیتا۔ یہ کام ماں باپ کو معاشرے سے لڑ کر کرنا پڑے گا۔ صحیح اور مضبوط سوچ کی عورت ہی قوم بنا سکتی ہے۔ اس پہ بھی بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن ان شارٹ میں بس یہ بولنا چاہوں گی کہ ایک تو یہ پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ ہے، اور پیرنٹنگ میں اسپیشلی ایک گرل کو کس طرح اس کی پرورش کرنی ہے، اس کی آپ نے اس کی اپ برنگنگ کرنی ہے۔ پرورش اور اپ برنگنگ ایک الگ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو پرورش ہم نے ایک جو بچی ہے، ٹھیک ہے نا، جو گرل ہے، اس کو ہم نے خودداریت دینی ہے، اور اپنی اس کو آئیڈینٹی جو ہے وہ اس کو سمجھنی چاہیے۔ لیکن آئیڈینٹی ڈزنٹ مین کہ آپ جو ہے وہ باہر نکلو اور باہر نکل کے بس آپ جاب کر رہے ہو یا آپ کسی کمپنی میں سرو کر رہے ہو، سو اس سے آپ کو آپ کی آئیڈینٹی ملے گی۔ آئیڈینٹی ہے
اسلام میں ایک بہت ہائر لیول ہے عورت کا، اور بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، اور وہ رسپانسبلٹی کیا ہے؟ وہ رسپانسبلٹی ایک قوم کی ہے، وہ رسپانسبلٹی ایک پوری نسل کی ہے۔ اگر ایک عورت کو اپنی رسپانسبلٹی نہیں سمجھ آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آگے کی نسل کو تباہ کر دیا، اس نے آگے آنے والی جتنی نسلیں ہیں وہ اس نے خراب کر دی ہیں، اور پھر ایٹ دی اینڈ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہونا ہوگا تو اس کو پھر اس چیز کی رسپانسبلٹی اٹھانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ خود اس چیز کو سمجھ نہیں پاتی ہے، کیونکہ اس کو اس چیز سے اویئر نہیں کیا جاتا ہے کہ وہ کتنی بڑی رسپانسبلٹی لے کر اس دنیا میں آئی ہے۔ ابھی اور بھی کال میرے پاس موجود ہیں جو کہ میں ایک نئی ویڈیو میں کور کروں گی انشاءاللہ۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ پلیز مجھے سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور میری ویڈیوز کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔